بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت مولانا سید وسیم حسین شاہ صاحب، اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھ قاری ابراہیم ساجد صاحب آئے، جتنے مہمان گرامی آئے ہیں، اللہ پاک آپ کا قدم قدم پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ توجہ اب میری طرف رکھیے گا، خدارہ توجہ رکھیے گا، تو اڈی بڑی مہربانی توجہ رکھیے گا کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ ادھر ہی وہیں رکھیں۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ ہے فکر و نگاہ و بشر سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آکے جس نے سوارا ہمارا نبی۔ مسکرا کے آنکھو یار، ادھاری مانگ لو، کسی نو آندھی نہیں ادھاری مانگ لے، مسکرا کے آنکھو سبحان اللہ۔ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آکے جس نے سوارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ پتھرو جگ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، ڈاکٹر پروفیسر حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، نصیبے کی بات ہے، مقدر اور قسمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔
سب سے پہلے اپنی اہمیت جانی ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ جب 8 ارب لوگ موجود تھے، میرے اس دنیا میں وجود دیے جانے کا سبب کیا تھا؟ پورا لاہور بھرا ہوا ہے، آبادی ہی آبادی ہے۔ اس آبادی میں ایک نئے بچے کا اضافہ مشکل ترین حالات میں رب کیوں کر دیتا ہے؟ جواب صرف اتنا ہے کہ 8 ارب کی آبادی، اللہ نے سب سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے۔ میری اہمیت یہ ہے کہ وہ کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا جو رب نے مجھ سے کروانا تھا، اس لیے مجھے پیدا کیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ محل جو ہے نا، قیامت کی آخری آواز پہ مکمل ہونا ہے۔ اس کی دعوت، اس کی تھیوری، اس کا طریقہ کار مکمل ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ لیکن رب نے جو اپنی بندگی رکھی ہے، آخری بندے تلک، جب تک اس کائنات میں اللہ کی آواز، رب کا نام لینے والا، پکارنے والا، جاننے والا، تعارف کرنے اور کروانے والا موجود ہے، قیامت نہیں آنی۔ اگر یہ حقیقت صحیح ہے تو آج قرآن مجید کے ساتھ میرے جن بیٹوں نے اپنا ایک تعلق نبھایا، اہل علاقہ نے اپنے لخت جگر کے گوشے دیے، اساتذہ نے قبول کیے، انتظامیہ نے جتنی ہمت تھی اس کے مطابق اپنا کام کرا، محنت کری، انتظامات کرے، جگہ ماحول مہیا کی، اور یہاں رہ کر کے دریا کنارے بیٹھ کر کے اس آبادی میں اللہ رب العزت کا دیا ہوا تعارف ان بچوں کے دلوں میں، رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، نس نس میں پہنچا، تو یقیناً اللہ رب العزت کا دین نہ کسی کے روکنے سے روکا ہے نہ رکے گا، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کس کا کردار کیا ہے۔ نارے نمرودی کو جلانے کے لیے پھونکے مارنے والا کردار بھی تھا، گرگٹ تھا، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن کہا جہاں بھی ملے اس کو مارو۔ دوسری طرف پانی کی چونچ بھر کے اس کو بجھانے کا کردار تھا، اس کی چونچ سے، پانی کی بوند سے آگ نہیں بجھی تھی، لیکن کردار زندہ ہے، کہاں جہاں بھی ملے عزت کرو، تکریم کرو۔ اس کی نسل کے اندر میں سے بھی کہیں ہدہد نظر آ جائے تو اس کو مارنا مت، وہ کالی چڑیا مارنا مت۔ آپ کا اور میرا کردار، جناب ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ نے اسی آیت کی تفسیر میں جو معنی کیا ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ ہم نے معنی کر لیا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ میرا تعارف پہلے لیں اور پھر اس صحیح تعارف کو آگے پیش کریں۔ جب تعارف صحیح نہ ہو تو پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بندہ قدر نہیں دے سکتا، ویلیو نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ فلاں شخص ہے، وہ سینکڑوں میل پہ ہو، ہزاروں میل سے بھی چلے، تو دل پہلے منتظر ہوتا ہے کہ کب آئیں گے، کب استقبال ہوگا، کب ملیں گے، کب لیں گے، کب نظریں ٹھنڈی ہوں گی۔ تمہید میں یہ جملے بولنے کے بعد کہ آپ کی اور میری اہمیت کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اللہ کا تعارف، تو کیا آپ کے گھر تلک، آپ تلک اللہ کا تعارف پہنچ چکا؟ عبادت تو ماشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں دوسرے مرحلے میں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کا تعارف۔ جی اگر آپ سن رہے ہیں، کوئی ساتھی یہاں کاروبار کر رہے ہیں بیٹھے فون پہ، اگر ہیں تو میں محبت سے کہوں گا، دو آدمی بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، یا وہ بات مکمل کر لیں، ہم بعد میں بات کریں گے، اگر نہیں تو پھر کم از کم خاموشی۔ پہلا حق ہے محفل کا
جی کون ساتھی ہیں جو مسلسل بول رہے ہیں؟ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. مقصد یہ نہیں ہے فون ہمارے بھی ہیں جیب میں ہیں اور اگر بھی کھول لوں اوپن کر لوں تو شاید ہر منٹ کے ساتھ کال آ رہی ہے. تذکرہ ہے تشریف لائے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں ویلکم کہتے ہیں. اچھا نہیں ہوتا کہ بار بار بندہ بات کو بیچ میں چھوڑے اور توڑے. سب سے پہلے اللہ کے تعارف کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں آپ کی اور اپنی کرنی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں سے بنے ہیں؟ یہ سوال اللہ نے اسی قرآن میں کیا ہے جن بچوں کو ہم نے گفٹ دیے ہیں. اور آپ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ہے. پیغمبر کی شان ہی یہ ہے کہ رب نے انہیں وحی دے کے صاحب قرآن بنایا. قرآن کی شان کیا ہے کہ یہ کتاب لگی لپٹی رکھتی نہیں، تعارف ایسا کرواتی ہے کہ لا جواب اور بے سوال. کمال سنیے اللہ فرماتے ہیں سورۃ الطارق ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو کبھی یہ دیکھنا چاہیے. آپ نے اور میں نے آج تک شاید یہ نہ دیکھا انسان کس چیز سے بنا ہے. ہمیں تو شرم آتی ہے نا، چھوٹے بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں. اللہ نے قرآن بچوں کو پڑھاتے ہو کہ نہیں؟ 5 سال کے بچے 6 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر رکھا ہے. قرآن مجید پڑھیں نیکیاں ملے 30. حفاظ بیٹھے علماء بیٹھے پوچھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں منی کا لفظ بولا ہے؟ نہیں. کیوں بھائی؟ بولا ہے، ہم نے پڑھا نہیں. مم یہ قرآن کے اندر آ گیا. پڑھیے گا ذرا. آپ کے علاقے والوں کو میں نے بلوایا، میں نہیں بولا. یہ میم نون اور یا کہا کہ اس کو ذرا دیکھیے گا، ہم نے آپ کو اس پانی کی بوند سے بنایا ہے. اس پانی کی بوند میں کیا تھا؟ باپ کی پشت کی مہرہ نمبر 4 اور 5. باپ خشک ٹکڑا کھائے تو اس کا ست وہاں جا کے سٹاک ہو جاتا ہے. باپ لیمن چوسے، مشروب پی لے، کچھ بھی کھائے گا یا پیے گا، اللہ تیرے میرے وجود کا ست جو ہے وہ وہاں ٹکا دے گا، سنبھالے گا، حفاظتیں کرے گا. اس پانی کی ایک بوند میں جو باپ کی پشت سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 30 لاکھ لوگ آنے کو تیار تھے جو آپ کے اور میرے بھائی بہن تھے. 1-2 نہیں. اور میں کوئی بہت بڑا حساب و کتاب نہیں دے رہا. صبح کسی لیب میں جا کے کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ جناب اس کے اندر انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مائع تناسل رکھا ہے نسل بڑھانے کے لیے، پانی کی جو بوند ہے اس ایک بوند میں 30 لاکھ. تیرے میرے رب کا پیار کتنا تھا ہم سے؟ 29,99,999 کو پیچھے کر کے ہٹوا کر کے مروا کر کے چنا ہے تو تجھ کو اور مجھے چنا ہے. اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اوہ میں نے تو پوری کائنات کے 30 لاکھ میں سے تجھے چنا، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے کائنات میں سب کو چن لیا، مجھے چھوڑ دیا. یہ تعارف ہے تجھے میرا؟ تو نے کبھی اپنی اصل نہیں دیکھی؟ تیرے اصل تیری ماں باپ، تیری فصل تیری بیوی، تیری نسل تیرے بچے. میں نے تیرے باپ کی پشت کے موروں کے اندر تجھے ضائع نہیں ہونے دیا. تو نے اس جہان میں آ کے سارے اس کے رنگ دیکھ کے میرا رنگ چھوڑا، صبغت اللہ کا رنگ چھوڑ دیا، باقی سارے رنگ اپنے آپ کو اس میں رنگ لی. اگر یہ تعارف پہلے تھا تو مبارک ہو، شکر کریں. اگر نہیں تھا تو آج سے یہ فکر شروع کریں کہ جس رب نے مجھے 30 لاکھ میں سے اکیلے کو چنا ہے،
اکیلے کو. میں نے اس کو چھوڑ کے کس کس کو چنا ہے؟ یہ اپنے پہ سوال کیجئے گا، جواب خود دیں گے تو اچھا ہوگا. دوسری چیز آئی، آپ کی اور میری آنکھوں کے اندر رب نے اندھیرے سے روشنی، روشنی سے اندھیرے میں اچانک جب آئیں یا نکلیں، آنکھیں اس طرح کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اندھیرے سے روشنی میں نکلیں تو عدسہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کھلتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آپ کی اور میری آنکھوں میں 32 کروڑ راڈز اینڈ کونز. یہ راڈ ایسے راڈز اللہ نے مائکرو راڈ ڈالے ہوئے، اور ہر راڈ اور دوسرے راڈ کے درمیان ایک کون ہے. دنیا کے 3 بنیادی رنگ، نیلا، سبز اور سرخ، یہ تیرا رب ان سے آگے رنگوں کا کمبینیشن بنا کے جتنی رنگتیں ہیں یہ پہچان کرواتا ہے. اور پتہ کیجئے اس آنکھ کے ڈیلے میں، مجھے جب سے میں آیا ہوں میں دیکھ رہا تھا کہ کسی کی آنکھ 1.5 انچ سے بڑی ہو، میرے خیال تے نہیں ہونی 2 انچ والی کوئی آنکھیں تھے نہیں ہے. اس 1.5 انچ یا 1 انچ کی آنکھ میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز مفت میں ڈالے، ماں کے پیٹ میں ڈالے، اور باہر نکل کے ذرا کائنات دیکھ تو پوری کائنات اس میں ڈال دی ہے. ہر رنگ اس آنکھ کو دکھتا ہے. یہ کس نے دیے مفت میں؟ پتہ کریا جے پاجی کیمرے چ کنے چ پے نے تانوں اج؟ انہاں نوں پوچھیا جے انہاں نے کیمرہ کنے چ لیا ہے، تے جیڑا تہاڈی جیب چ موبائل ہے او دا بھی پتہ کریا جے کہ او دا کیمرہ کڈا مہنگا ہے، تے جنہ مہنگا اوناں موبائل. یہ جو ماں کے پیٹ میں مہنگے تیرے رب نے 2 ڈیلے ڈال کے 32 کروڑ راڈ اینڈ کون فری میں ڈال کے تیرے لیے پوری کائنات میں اپنے رنگ بنا کر کے تجھے کہا کہ تو نے میری یکتائی وحدانیت اور توحید کا رنگ دیکھنا ہے، اس رنگ کے ہوتے ہوئے کسی اور رنگ کو نہیں دیکھنا. آپ نے کبھی توحید کا بھی رنگ دیکھا؟ دوسری طرح سمجھانا چاہتا ہوں. میرا بیٹا ایک دن ساتھ گیا، کہنے لگا بابا آپ یہ لوہے والوں سے کام کروا رہے ہیں ویلڈنگ کا، تو میں نے بھی ساتھ جانا ہے. جب چلے گئے تو وہاں روشنی نکل رہی تھی، ویلڈنگ کی آپ کو پتا ہے روشنی ہوتی ہے. تو کہنے لگا بابا میں نے اس کو دیکھنا ہے. وہ جو ویلڈر تھا نا وہ کہنے لگا بیٹا اسے نہ دیکھنا، آپ کی آنکھ کا زاویہ ٹیڑھا ہو جائے گا، آنکھ خراب ہو جائے گی. خیر کوشش کری میں نے کہ میں نہ روکوں، خود ویلڈر نے اسے روکا کہ بیٹا نہ کر، تیرے پیمبر اور محبوب مصطفیٰ اور خود قرآن اگر یہ کہے کہ رب کے رنگ توحید کے رنگ کو چھوڑ کے شرک کے رنگ کو نہ دیکھنا، تیری نظروں کے زاویے خراب ہو جائیں گے. ایک اینک کے شیشے کا ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو منظر دھندلا. تیرا کیا خیال ہے کہ اس دنیا میں توحید کے نمبر سے جب تیرا نمبر بدلا، نمبر 1.5 ہوا، 2 ہوا، 2.5 ہوا یا 3 ہوا، اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ جو در در کے دھکے کھا رہا ہے اس سر میں آنکھیں تو رب نے ڈالی. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے دھر نہیں کہتے، ہر دھر پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. 2 آنکھیں رکھ کے اگر تو نے رب کی توحید کا رنگ نہیں نہ دیکھا تو پھر تو نے عبداللہ ابن ام مکتوم سے ہی پوچھ لیا ہوتا جو نابینا ہو کر کے بھی رب کے در سے نہیں ہٹتا. کوئی اللہ کا تعارف ہوا اللہ کون ہے؟ تھوڑا آگے چلتے ہیں. کانوں کا ساؤنڈ سسٹم پلس گلے کا. ماں کے پیٹ میں کس نے 19x19 کا کٹ لگایا تھا؟ آپ چیک کریں گے. میں بذات خود ایک چیز ابھی میری نظر پڑی، میں دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی ہیٹ زیادہ ہوئی. اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے تو وہ سجے کھبے اپنی لائن چ بیچارہ محنت کرن گیا. کیا ہے بھلا کوئی نظر آ رہا ہے؟ یہ استری کی ہیٹ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے تو کپڑے کی اوپر والی پرت، ماں کے پیٹ میں رب تھوڑی سی ہیٹ بڑھا دیتا نا.
آگ ہوا پانی مٹی سے بنے ہو نا، پانی تھوڑا سا بڑھا دیتا، ہوا تھوڑی تیز کر دیتا، مٹی تھوڑی سی کچی پکی کر دیتا، پتہ ہے تیرا میرا خمیر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ سوچ نہیں سکتے، اینٹ 2 نمبر آ جائے نا، دوم مستری اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے تیری آگ ہوا پانی مٹی کو چن کے اس میں سے جو ماں کے پیٹ میں کوئی پلمبر نہیں تھا، کوئی کٹر لے کے نہیں بیٹھا تھا، یہ جو کاج ہے نا، ایک کاج، یہ اس کے اوپر مشین چلتی ہے، بھاگتی ہے، ٹک یہ کٹ لگتا ہے، بٹن اندر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس سائز کا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں درزی اچھا نہیں، یار ماں کے پیٹ میں کوئی بلیڈ تھا، کوئی کٹر تھا، کوئی کینچی تھی، کوئی چاقو تھا وزیر آباد کا، کوئی چھری تھی، کوئی کانٹا تھا، کس نے 6x6 کا کٹ لگایا تو پورا، یہ والا کٹ لگا تو پورا، 19 کا کٹ ماں کے پیٹ میں لگا تو لپ بنے، ساری دنیا کے ہونٹ دیکھ کے مست ہو کے کہتا ہے اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی، گلاب پکڑ کے کہتا ہے پنکھڑی گلاب کی بیکار ہے، میرے محبوب کا ہونٹ بڑا مزیدار ہے، تو نے کبھی پتا کرا یہ رنگ بھرا کس نے ہے، کٹ لگایا کس نے ہے؟ ارے لبوں پہ رک گیا، لبوں پہ اس رب کا نام کیوں نہیں آیا جس نے یہ ماں کے پیٹ میں تجھے اتنے خوبصورت اور حسین لب دیے ہیں؟ آنکھ کا کٹ دیکھ کے کہتا ہے ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا۔ بابا جی بلا بھی نہ عجیب ہی شے سی یار، آ تواڈے نال قصور سی، جدوں بھی شعر کہنا ہوندا نا تے اوتے چادر لے لیندے سی، چم مار کے نا تے پھر سوچدے سی بڑی لمبی، ما زاغ البصر وما طغى پہ جب رکے نا تو یہاں انہوں نے شعر پڑھا تھا ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، رب کا تعارف۔ جب انہوں نے یہ شعر کہا تھا تو میں نے دادا جی سے پوچھا، دادا جی کہندے پوت ادو 300 روپے دا مربع پہلی آ جاندی سی، ادو انہوں نے ریٹ لاکھ تو بدا کے 1.25 لاکھ کرتا سی، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، پورا یار تولا مل کی بن سی، اور کدی رب نو ویکھت سی تیری اکھ دا مل کی ہے، تے انہاں بلاں تے رک گئے سی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے لالی تہاڈے بلاں دی حضور، لوگاں نے تے عاشقاں مشوقیاں چ گلاں کیتیاں نا، محبت میں آ کے میرے بابا جی بولے اے لالی تہاڈے بلاں دی ایسی تیسی پھلاں دی، کائنات کے گل گلشن سارے مل جائیں، رنگتیں مل جائیں، خوشبوئیں مل جائیں، پیدا کرنے والا رب ہے، کاش تو نے جانا ہوتا کوئی اور ہے تو نام لے، نہیں تو قل هو اللہ احد۔ کان اور منہ کا ساؤنڈ سسٹم جناب کٹ لگائے، لگ گیا، ہوا پیدا کی آئی، منہ بند ہوتا، ناک کے نتھنے نہ ہوتے، اگو گولو مولو دا سیب انگو، ہوا آئی منہ کھلا، یہ میدے میں بھی جا سکتی تھی لیکن اس کے لیے اوپر مین گیٹ ڈیوائیڈر سائیڈ پہ ہو، ہوا آگے بڑھے، پھیپھڑوں میں گئی، آکسیجن ریٹ پورا کیا، بلڈ کو مہیا کیا، وہ کام کرنے کے بعد پھیپھڑے پہلے پھولے، کاریوں کو دیکھتے ہو لمبا سانس کیسے کھینچے، ایتھوں کھینچے دینے پہلے، اندر رک گیا، روکنے کے بعد کس نے گلے کے تاروں سے ہوا کو چھیڑا، ہوا سے تار چھیڑے، تاروں کے اندر ٹون پیدا کی، پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر جا کر کے کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے، کتنے ساز ہم آواز کرے، ہوا اندر بھیجی، پھیپھڑے پھولے، آکسیجن جہاں دینی تھی وہاں دی، کاربن کیری کی، واپس لوٹی، گلے کے اندر جو ہے وہ تار کتنے ٹائٹ کتنے ڈھیلے رکھے، جسم بھاری تھا، تار ٹائٹ کر دی، آواز باریک کر دی۔ شیخ سدیس کو سنا ہوگا، جسم بھاری آواز باریک، جسم پتلا آواز بھاری۔ امیر حمزہ صاحب نے سنیا ہونا، یہ خیال کون ہے یہ تقسیم کر رہا؟
تاروں سے آواز ٹکرائی، آواز پیدا ہوئی، آواز کو لا کر کے تالو کے گنبد میں گھماٹو دیا، زبان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جکڑ اور پکڑ دانتوں پہ لا کر کے دال نکالنی ہے، آٹومیٹکلی کا زبان باہر نکل کبو خان دال اپے آٹومیٹکلی زبان نو لے آ کے اتھے ہی لگنا ہے۔ اسی پنجابیاں سارا اتو تو بولنے، پتہ کر عرب کا کہ حلق سے کیا کیا نکالتے ہیں۔ سائیڈ پہ دانت کے زبان لگے گی داڑوں کے تو کیا نکلے گا؟ تالو کے ساتھ نکلے گا تو حرف کون سے نکلیں گے؟ 28 حرف کی پکڑ جکڑ، دونوں کا کمبینیشن، ان کو جوڑ کے حروف کو لفظوں کو جوڑ کر کے کلمے اور کلمات کو جوڑ کر کے کلام، اور جب تو نے یہ لفظ لپس اور ہونٹوں کو دبا کے بولنا، کوئی شولہ بیاں بن گیا، کوئی شیریں بیاں بن گیا، کسی کو داد ملنے لگی، کوئی شور محسوس ہونے لگا، اور کانوں کے اندر جو ہتھوڑے اور باریک سسٹم رکھے تیرے رب نے، فزکس اس وقت تلک جو ہے وہ بالکل بے بس ہے کہ ایسا ساؤنڈ سسٹم لا سکے جیسا رب نے تیرے میرے گلے اور کان میں۔ اور پھر یہ جو ہوا نکلی، ان کو لہریں دے کے کیری کروا کے ماں کے کان تلک پہنچایا کہ بچہ رو رہا ہے۔ اٹھ اپنے بچے کو ذرا، رات کی گہری نیند سوتی ہوئی ماں، ان کانوں کے اوپر جب ٹچ پڑا، آواز آئی، ماں جاگی، بسم اللہ کہا۔ اب کیا کرتی؟ اس کو رب نے کس نے یہ دیا کہ جاؤ ہائیڈرالک سسٹم، اس کو آگے کرو، بچے کو یوں اٹھاؤ، پھر اس کو واپس لانے کے لیے بیک گیئر آٹو سینسر لا کر کے سینے کے ساتھ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ کون ہے جس نے ماں کی چھاتیوں میں بلند جگہ پہ تیرا رزق رکھ کے کیری کروا کے ساتھ لے جا کر کے جب ناڑو کاٹا گیا تھا تیرے لیے ایک تو دو راستے چشمے کھول کے، جس نے تجھ کو خوراک دلائی تو اسی رب کو بھول گیا؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ بچہ کون سی رشوت کھا کے پلا تھا؟ آج تو سمجھتا ہے کہ میں تنخواہ لینے کے بعد اگر رشوت نہیں لوں گا میرا کام نہیں چلے گا، میرے بچے نہیں پلیں گے، میرا یہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی شان یہ ہے، فضیلت یہ ہے، صاحب قرآن کا مقام یہ ہے، اپنے بدن پہ غور کرتا جا، رب کے قریب ہوتا جا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، جتنا سوچے گا اتنا تجھے جھکنا پڑے گا، جتنا تو جھکے گا سجدے میں سر رکھے گا، جبیں سائی کرے گا، اتنا میرے قریب ہوگا۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ لاہور تے فیصلہ آباد ایسیاں جگہ ہے نے جتھے جا کے متھے تے نشان بناونا ہوئے تے ٹیٹو بنا دیندے نے سجدے والا، ادھر بھی تے ایتھے بھی کہتے جی اور نہیں تو کوئی 15-20 دن مسلسل صف تے رگڑو نشان پہ جو۔ شاعر کہتا ہے تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے تو اس علاقے میں تیرے پیچھے تیرے بچے رب کی توحید کا علم بلند کرنے والے ہوں، یہ ہے تیرا نشان۔ اللہ کا تعارف ہاتھ چک دے بہت جے تے ماشاءاللہ چکن والے چکا لیندے نے۔ کبھی کبھی مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے، دعا بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ محبوب کا وہ انداز بھی لا کے جب بیان کرنے والا بیان کرے اور سننے والے چپ ہوں، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے ہیں اڑ جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نہ بولی تو شاید یہ سن نہیں رہے، ان پہ اثر نہیں ہو رہا، جتنا بولیں گے اتنا اثر ہے۔ نہیں، اللہ نے فطرت رکھی ہے۔ سنیے، آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے دیکھا؟ لوگوں کو تو ہاتھ بڑے دکھاتے ہیں، کبھی اپنا ہاتھ بھی دیکھا؟ 8 ارب کی آبادی ہے، ہر انسان کے لگ بھگ 2 ہاتھ، اللہ کہ کوئی بیچارہ کسی کا کٹ گیا ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ 8 ارب کے 2 ہاتھوں تو کتنے بن گئے؟ 16 ارب۔ ہر انسان کے پاس 10 انگلیاں، 16 کو ذرا ضرب دیں، میری میتھ تھوڑی کمزور ہے۔ 2 ہاتھ، 8 ارب آبادی، 16 ارب۔ ہر ہاتھ دے وچ ماشاءاللہ 5 انگلیاں، 16 نو ہون 5 نال 2 80 ارب انگلیاں۔ 80 ارب نو ذرا دو، ہر ہاتھ دے وچ ماشاءاللہ 15 پورے، ادھائی دوجے چ پھر
اینو ہن ذرا 80 ارب نو دیا جے 3 نال ذرا بیٹھے کوئی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا میرا ویرا تے کڈ لوے ریٹ مینوں بعد چ دس دے. میں صرف ملوانا چاہتا ہوں رب سے 80 ارب انگلیوں والا اس کائنات کا جہان تیرے رب نے کسی ایک انسان کی بھی ماں کے پیٹ میں جو نقشے کاٹے ہیں کسی دوسرے انسان سے پورے کے اوپر جو لائنیں ہیں فنگر پرنٹس نہیں ملنے دیے. وہ اس کائنات میں آ کر کے تو نے اسی اکیلے رب کے ساتھ جس نے تجھے کسی کے ساتھ نہیں ملنے دیا تو نے اٹھ کر کے رب کے ساتھ ہر ایک دوسرے کو ملا دیا. کبھی ہمت کرو گے کوئی شخص اٹھے اور داتا دربار پہنچ کے بابا جی کی کشف محجوب علی حجویری صاحب کی کشف المحجوب پڑھ کے سنا دے گا. پتہ کرو بابا جی نے ایک شادی کی اللہ نے اولاد نہیں دی, دوسری کی نہیں دی, تیسری کی نہیں دی, چوتھی کی نہیں دی, اور جاتے جاتے لکھ گئے ہوئے میں رب تو ترلے پا چھڑے نے رب مرضیاں دا مالک ہے انہیں مینوں نہیں جے دیتا میں تو انہوں کی دینا. نال نے بالکل آ بیٹھے کوئی دور تے نہیں. بابا جی ابراہیم پوری نسل رب نے نبوت دے ڈالی. 86 سال رب اگے ترلے پائے نے 86 سال. اے جے تعارف تواڈے رب دا کہ میں مستغنی ہاں, میں غنی ہاں, میں بے نیاز ہاں, مینوں نہیں کوئی لحاظ جے میں دے دیواں تے پاویں جانوراں نوں جنہ مرضی تے نہ دیواں تے اپنے یاراں نوں نہ دواں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, ہر مومن رب کا ولی ہوتا ہے. ہر مومن 6 شرطیں ہیں ولی کے لیے. اللہ ولی الذین آمنوا, اس کا تعارف رب کے ساتھ توحید والا ہو. انتو من باللہ و ملائکتہ, وہ توحید وہ ہو جو جبریل امین وحی کے ذریعے لے کے آئے ہوں. وہ کتبہ, وہ نصاب آسمان والی توحید ہو. وہ رسولہ, اسے وقت کے پیمبر نے پڑھایا ہو. اس کے بعد یہ 4 شرطوں کے بعد 5ویں شرط وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اسے قبر کا حساب کا موت کا ڈر ہو اور امتحانی نقطہ نظر سے تیاری کر کے کہ امتحان ہم نے لینا ہے, قبر میں پہلا سوال ہونا ہے من ربک, اس کے مطابق صحیح جواب ہوا تو آبجیکٹیولی ٹھیک, وگرنہ سبجیکٹ بھی گیا, اس کی آبجیکٹیو چیزیں بھی گئی, اور آخری چیز مقدر. جڈا مرضی نمازی ہوئے نا, اگر وہ مقدر تقدیر اور قسمت اور نصیب تے پختگی نہیں رکھدا نا, ماڑا جا بھی شک ہے, آپ یقین کریں یہ ولی نہیں ہو سکتا. لو اج انشاءاللہ اللہ دے ولی بن کے اٹھو گے. ایمان والے تے ساڈا یقین ہے مسیتے اوندا ہی ہوئے جدے کوئی تھوڑا بہت اللہ انہوں طاقت ہمت تے ایمان دیندے نے, وگرنہ کتھے آ جاندے. سنیے, آج تک آپ کو اگر شکوہ ہے نا کہ میرے مقدر اچھے نہیں, میری قسمت اچھی نہیں, بیماریاں میرے گھر, دکھ میرے گھر, غربت میرے گھر, پریشانی میرے گھر, آزمائش میرے گھر, میرے وطن کے اندر حکمران اچھے نہیں, سیاستدان اچھے نہیں, علماء اچھے نہیں, جماعتیں اچھی نہیں, گروہ اچھے نہیں, لوگ اچھے نہیں, رشتہ دار اچھے نہیں. تانے تانے پہ لکھا ہے رشتہ دار کا نام, دانے دانے پہ لکھا ہے, کتے کھواؤن والے دا بھی لکھے ہے, دانے دانے پہ لکھا ہے. جیب چ مور پائی ہے, جدے گھر ٹور گیا انہوں کیا جی اللہ نے ایتھے میری مور لائی سی, کڈو کھان. کیا یہ ہے؟ نہیں. آؤ انشاءاللہ ابھی ایمان مکمل ہوتے ہیں, ولایت آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہے, لیکن نصیب خود بنانے پڑتے ہیں. میرے بھائیو, اگر کسی کو آج تک شکوہ ہے کہ میرے مقدر, میرا خاندان, میری فیملی, ان کے مقدر, میرے وطن کے مقدر یہ اچھے نہیں ہیں, تو سنیے مقدر اللہ نے کسی کے برے بنائے ہی نہیں ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی قدر فہدی. سبح اسم ربک الاعلی, تیرا رب کا شکوہ بنتا ہی نہیں, شکر کر. رب نے تجھے اپنی لاکھوں مخلوقات میں سے چن کے وہ مخلوق بنایا جسے انسان کہتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, جا ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم اور عزت سے نواز دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان بھاگ کہاں رہا ہے؟ بات کر, میدان میں آ.
پوری مخلوقات میں سے چن کے افضل بنایا تو تجھے، اشرف بنایا تو تجھے، اکرم بنایا تو تجھے، اگر میں گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کیا کر لیتا؟ ابھی بھی کوئی شکوہ ہے کہ سب سے افضل بنایا؟ مقدر تقدیر بری ہے۔ اچھا جڑے جڑے انسان بیٹھے ہو ہون اگر اپنا من چ اپے ڈوبو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا تو میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن۔ ذرا سوچ پتا کر کہ انسان کس نے بنایا ہے، اور انسان ہونا اعزاز اور پروٹوکول نہیں ہے، تو پھر مقدر پہ شکوہ کیسے؟ دوسری چیز، کچھ لوگوں کو شکوہ ہے قسمت پہ، رب نے وانڈ صحیح نہیں پائی، کی سی جے سانو کمیاں دے گھر پیدا نہ کردا۔ کئی بچوں کو میں نے سنا ہے، استاد جی پتہ نہیں اللہ کسی بادشاہ دے گھر پیدا کر دیندہ، ٹوک تے سوکھا کھاندے، رول گئے ہیں، رول چھڑیا رب نے۔ قصور کیا ہمارا؟ کسی کو گھر سے ہی نکلتے مل گئی منزل، کسی کو عمر بھر راستہ نہ ملا۔ غریب شہر ترستا ہے کہ نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیاہ دی گئی، باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر۔ ایک بندے کو ساری زندگی سائیکل ہی نہیں ملی، دوجا جڑا ماشاءاللہ جمعہ ایسیاں جیڑی گڈی چاندہ وہ بھی ماشاءاللہ اے سی، تے جیڑے روم چایا وہ بھی اے سی، تو دوجے دی ساری عمر پٹھ تے گزر گئی، تے پٹھیاں تے اٹھاں تھپ دیاں تے اگ دیندیاں گزر گئی۔ اللہ یہ تو نے کیسی تقسیم کری ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہی تیری غلطی ہے۔ میں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تلک ہر ایک کو امتی دیے، نبی ملے امتوں کو۔ او میرے بندے، میں نے انسان بنانے کے بعد تیرے مقدر میں، تیری قسمت میں کیا رکھا ہے؟ نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، پوری کائنات کے لاڑے اور والی و مرشد محمد الرسول اللہ تجھے نبی دے دیے ہیں، تجھے ان کا امتی بنا دیا ہے۔ ابھی بھی تجھے میری تقسیم اور قسمت اچھی نہیں لگی؟ میں نہیں کہندا کہ گج کے تے کھلو کے تے اٹھ کے تے ہس کے تے رج کے کہو یار اسی اپنی قسمت تے راضیاں، اوے اللہ دی قسم اداں دی قسمت رب نے کسی اور دی بڑائی نہیں جے۔ مقدر کی ہے انسان، قسمت کی ہے امتیاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے نصیب کی نے اے خود بناونے پینے نے کہ جنہ رب تے رسول دے لاگے اپنے آپ نو کر لو گے میں اونا ہی جنتاں چ ساتھ دے دا، جنہ دور ہو گے۔ سر جی بچے تے ماں پیو نے مانگ مانگ کے رب تو لائے ہوندے نے تے ساریاں دے لاڈ کیتے ہوندے نے تے محبتاں وکھائیاں ہوندیاں نے، پر جیڑا لاگے رہے بھاویں غریب بھی ہوئے نا تے ماں پیو اللہ دی قسمیں مردے بھی دعاواں دے جاندے، تے امیر ہوئے تے پیسہ تے دولت تے بیوی تے بچے دور کر دین ماں ست سمندر پار بھی ہوئے، پھر بھی دل چ کتے نہ کتے ہاں آت جاندی ہے، اوے بڈھے بارے سانو چھڑ کے ٹر گئے ہیں، جے تینوں بچپن چ کتے سٹ دے دے تے تیرا کی بڑھنا سی؟ اللہ اور اس کے رسول سے دور مت ہو۔ پیغمبر کو کہا گیا میرے محبوب نبوت کا تاج ملا ہے، رسالت ملی ہے، لیکن میرے قریب قریب رہا کریں، وسجد واقترب، اور لوگوں جو سجدے کے لیے رب کے گھر نہیں آتا۔ ایتھے میں لگا جے روکن تے تھوڑا جے ڈکن عبادت کی ہے، جنہیں سرکاری ادارے نے نا صوبائی لیول دے انہاں دی حاضری پتہ آج کل کداں ہون ڈئی ہے؟ جے کوئی سرکاری ملازم بیٹھا تے انہوں بہت پتہ ہونا ہے، جاندے ہی مشین لگی ہوندی ہے اودے تے انگوٹھا رکھنا پیندا یا فیس اگے سامنے ہوندا ہے، او فوری حاضری اُتے پہنچ جاندی ہے کہ اے بندہ ساڈا آ گیا، اے دا انگوٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے اپنی حاضری کداں رکھی ہے؟ دن میں 34 مرتبہ، ایک دن رات میں 34 مرتبہ اللہ کے گھر میں آ کر کے تیرے 15 اور 15 30 انگوٹھوں کے فنگر پرنٹس، اے پورے جڑے انگوٹھے نہیں پورے، 15 ادھر ہے میرے تو 15 تو اڈا پتہ نہیں ہوں کٹ ود ہوئے تو کچھ کر، 15 ادھر ہے، انہاں 15 دے 15 پوریاں نو ادھر تے 15 نو ادھر 30 پورے، اور ساتھ میں یہ والی لائنیں زمین پہ لگیں گی اور یہ والا حصہ، تو حاضری مکمل ہوگی۔ وسجد واقترب، آسمان پہ حاضری چلی گئی، میرا بندہ ہے
کلمہ پڑھا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، آیا ہے، حاضری دی ہے، موجود ہے، 17 فرض رکھتوں میں 34 فرض سجدے، اگر ان میں تو نے سر رب کے در پہ آ کے رکھ دیا، تیری بندگی کی حاضری اوپر چلی گئی. اگر یہ نہیں رکھا لَنَصْفَأً بِالنَّاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. یہ قرآن کی شان ہے. آپ کو پہلے بتا رہا ہے جتھے مرضی جا کے متھا ٹیک دیا جے گل نہیں جے بڑھنی جے رب دے بوئے تے 34 دفعہ دن رات تسی آ کے حاضری نہیں دیتی تے تواڈے رب نے ایتھوں پھڑنا ہے. لَنَصْفَأً بِالنَّاسِيَةٍ. کون سی ناسیہ؟ خطا کار اور جھٹلانے والی، جھوٹی. کرتی اللہ اللہ تھی، کھاتی میرا تھی، پیتی میرا تھی، لیتی مجھ سے تھی، زمین میری تھی، ہوا میری تھی، فضا میری تھی، بندہ میرا تھا، بنایا میں نے تھا، سر میں نے دیا، دھڑ میں نے دیا، پاؤں میں نے دیے، اعضاء میں نے دیے، کیوا میں نے دیے، طاقت میں نے دی، نظام میں نے دیے، سسٹم میں نے دیے، آسمان میرا، ہوائیں فضائیں میری، اس کے پھل فروٹ میرے، کھانے کی ایک ایک فصل نسل بچے آل اولاد دیے ہوئے میرے. مگر اس نے پیشانی اور دھڑ اور وجود اور جسم اور جان یہ دیا کسی اور کو تو پھر جھوٹا ہے. اس جھوٹے کی پیشانی کو بالوں سے پکڑ کے جب اوندے منہ جہنم میں ڈالنے سے پہلے 70 ہاتھ لمبی جہنم کی آگ کی گرم کی ہوئی سرخ سلاخ پیچھے سے ڈال کے منہ سے نکالی جائے گی. چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. سجی کھا دیجئے کدی، دیکھیجئے کدی توڑے اشادرے مین روڈ دے ہوتے مین اور کئی جگہ تے مرغی نو ذبح کرن تو بعد کی کر دینا؟ گرم ابل دے پانی چ سٹ دینا. جدو وہ دے تو پر لے جاندے نے کھل نہیں لندے، اندر پیٹا کڈ کے ایڈی لمبی لوہے دی سلاخ چ پرو کے مثالے لا کے اگ بال کے تے او دے اوتے دیندے نے گڈ. پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھوم دیئے تے او دے جسم دا پیپ تے پسینہ نکل نکل کے تھلے مٹی والی جگہ تے ڈگ دا ہے. او جاندی ہے جدو پک تے پھر کٹ کے مثالے لا کے دیندے نے. اللہ نے یہ دنیا میں عذاب کی قسم دکھائی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ، ایک جانور کے ساتھ تو اپنے مزے کے لیے ایسے کر رہا ہے، تیرے پیٹ کے لقمے بنے اور میں جہنم کے پیٹ کے لقمے کیسے؟ جب کہہ رہی ہوگی حل من مزید، اور میں جناب آدم علیہ السلام کو کہوں گا، صحیح بخاری کی روایت، کہ جہنم کا لقمہ تیار کرو. وہ پوچھیں گے اللہ اس کا لقمہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے جو 999 میرے نام فرمان تھے نا، ان کو نکال، ایک لقمہ بنا. یہ ہے جہنم کا 999 بندوں کا لقمہ. نصیب خود بنانے پڑیں گے. محنت کر کے رب کے قریب ہونا، محنت کر کے قرآن کے قریب ہونا، محنت کر کے اللہ کے احکام سننا، محنت کر کے ان احکام کو سردی گرمی میں وضو نماز سے ماننا، کر کے عباد کا بھی حصہ دینا اور معبود کا بھی حصہ دینا، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کرنا. وگرنہ پڑھی ہوئی نمازیں، کیے ہوئے قیام، کیے ہوئے رکوع، کیے ہوئے سجدے، کیے ہوئے تشہد، رکھے ہوئے روزے، کیے ہوئے جہاد، کی ہوئی ثقافتیں، حج اور عمرے، طواف اور پتہ نہیں کیا کچھ بڑے بڑے انبار، کل قیامت کے دن اگر یہ حقوق العباد میں مار کھا گیا، اس کی نیکیوں کے انبار ان کو دے کے ان کے گناہوں پہ اس پہ لاد کے پیچھے سے اس کو 70 ہاتھ لمبی خذوہ فغلوہ، پکڑو اور جکڑو. قرآن کا آپ نے شان تو پڑھا ہے، کبھی اس کا انداز نہیں پڑھا. کیسے ڈراتا ہے کہ آگے دریا ہے. بچے کو ڈراتے ہو کہ نہیں؟ آگے گٹر ہے، بچاتے ہو، آگے حادثے کی شکل ہے، آگے جنگل ہے. باغ کا نام سن کے دل باغ باغ ہو، جنگل کا نام سن کے دل گھبرانے لگے. قرآن پڑھ کے جہنم کا نام سن کے ٹس سے مس نہ ہو. قرآن پڑھ کے جنت کے احوال اور جنتیوں کے پڑھ کے اس کے چہرے پہ خوشی نہ آئے. رب سے جنت مانگے نہ، جنت کے وسائل تیار نہ کرے، جہنم سے ڈرے نہ اور جہنم سے بچنے کا سامان تیار نہ کرے. یہ تجھے اپنے نصیب خود بنانے ہوں گے، میں نصیب نہیں بناتا. پانی اللہ نے دیا، مقدر میں کیا، تقسیم میں کیا، راوی ساڑھے اسے چاہ گیا. یارہ نے بند کروا لیا اسی کیا کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا. 12 مہینے 11 مہینے روندے رہے اللہ پانی پانی پانی. لاہور چ مصنوعی بارش، رب نے جدو بارش دیتی ادو ساڈے کول پانڈا بھی کوئی نہیں، ڈیم بھی کوئی نہیں. ایک گھر گیا تے کہن لگے جی حضرت کی پسند کرو گے؟ میں کہا جی چاہ پیا دو. کہندے افسوس ہے جی دودھ ہی کوئی نہیں.
میں کہ کوئی گل نہیں ہوندا ہے، ہو جاندہ ہے انسان. میں راستے میں جا رہا تھا، ایک دودھ ہی ملا، میں نے کہا گلی دے او جڑا کونے تے گھر ہے نا اتھے جا کے نا 5 کلو دودھ پایا. وہ ٹریا تے جدوں بوئے تے گیا تے کھڑکایا تے کہن لگے جی مینوں پیسے مل گئے نے تے تسی دودھ پوا لو. کہندے ساڈے کول تے ایڈا بھانڈا ہی کوئی نہیں. با ادب با نصیب، دل کا ظرف پیدا کر، وسیع کر، قربتیں اختیار کر، اللہ اور اس کے رسول اور دنیا جس کا کھاتا ہے اس کے گانے والا بن. جھوٹ نہ کر، منافقت نہ کر، 2 نمبری نہ کر. ابھی تجھے بندگی مل جائے گی. عبادتیں تو سارے کرتے ہیں، جن نے عبادت گزارنے نہ نہ تو دنیا بڑی تنگ ہے. ساڈے محلے تے تنگ نے تہاڈا پتہ نہیں. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج تھوڑے ہو رہے ہیں، ہر سال عمرے پہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں. عبادت تو ہے یا ایھا الناس عبدوا، لیکن یہ بندہ نہیں بن سکا. میں ایک آدمی کو ملا، میں کیا جی میں ذرا لیلا ذبح کرنا سی. کہندا پاجی جین من 1 نمبر کسائیاں ہر شے بغدے شگدے اپنے کول نے. آپاں کلے نمازی نہیں ہے گے، آپاں ایسا جانور 2 منٹ چ کھل لا کے او ماری دی. تو بیٹھے بیٹھے کہن لگے، کہندے جی تانوں ایک گل دساں انڈا چھلنا کیڈا اوکھا ہے. میں کہا میرے کول تے اکثر خراب ہو جاندا. کہندا میں تانوں ہنے بخاؤنا. انڈا بلوایا، سدیا تے انہوں ماڑ کے نا 2 پاسوں ادھر ٹھونگا توڑ کے ادھروں بھی توڑ کے ایتھے رکھ کے نا وچ کیتا تے انڈا باہر کھل ہاتھ چ جا کے گھر تجربہ کر لیا. کہندا جی اداں کھل لا دی میں جناب پائے ایسے بنا کے داں گا، یاد کرو گے، سری وکھری ٹک ٹک کے دواں گا، کٹ پورے لاواں گا، بوٹی صحیح بناواں گا، کھل ایسی لاواں گا کتے ٹک نہیں ہوئے گا. اوے نفسا تے چھری تے پھیری نا دمبئی کیتے جاندے ہو. اتنی مہارت ہے جانور کو ذبح کرنے کی. کبھی اپنا نفس بھی ذبح کیا؟ دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. 1 ٹوپیاں مدینے تو مکے تو حجاز تو آ رہی ہیں، بڑے آجی عبادت نماز گزار سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن کیا مجال جو گھر بیوی سے ٹھیک ہو، بھائی بہن سے ٹھیک ہو، بہن بھائی سے ٹھیک ہو، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے ٹھیک ہو، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے ٹھیک ہو، ہمسایہ ہمسائے سے ٹھیک ہو. لوگوں یاد رکھیے، مر گئے اگر بندے نہ بنے. حالات نے رگڑ کے رکھ دیا. کل قیامت کے دن یہ جب سلاخیں ٹھوکی جائیں گی، جہنم میں پھینکا جائے گا، اور کوئی پکڑنے پکڑانے والا چھڑانے والا کوئی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی ایس ایچ او نہیں، کوئی یار بیلی نہیں، کوئی وڈیرا شاہی نہیں، کوئی آفیسر نہیں، بیوروکریسی نہیں، کوئی سیاست دان حکمران نہیں. اتھے ایک اکلڑی جان ہے تے تن بدن تے کپڑا کوئی نہیں. حضور تے انہاں دیاں ہستیاں دے قریب آن دا طریقہ یہ نہیں کہ جی میں بابا جی دسن ڈے سی کہ تسی انگوٹھے چوم لو آؤ کر لو. محبت کے 100 معیار ہیں، لیکن محبت کا معیار بتاتا ہوں. آپ اپنے اگلے خطیب کو بلا سکتے ہیں. میں آخری تقریباً 5-7 منٹ گفتگو ہے، خلاصہ رکھنے لگا ہوں. توجہ میرے ال پوری کرے آج ہوں. میرے خیال تے کوئی شخص ایسا نہیں جڑا حضور نو دلوں منن والا نہیں. فرقہ واریت اپنی جگہ، میرا فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی. آپ کی سوچ ہوگی جنت رب نے دینی ہے، نہ تہاڈی ہے نہ میری ہے. لیکن میری ذمہ داری کیا ہے؟ کم از کم ویسا حلیہ، ویسی شکل، ویسی عادت، پیمبر کے احکام، قرآن کے احکام، رب کے احکام، وحی کے احکام ماننے والا تو بنوں. جو نبی نے کہا ہے چھوڑنا، اس کو چھوڑوں تو صحیح. ساڈے علاقے چ کروا جے کوئی بندہ آن ڈیا ہوے نا تے او دے لئی بندہ دوروں کہندا ہے صاحب باجی اے جڑا بندہ آن ڈیا ہے نا بڑا وڈا تے پکا منافق، رئیس المنافقین. ویکھیو میں ادنا ہن کردا کی آئے انہوں اٹھ کے گلے لایا، ہسے کھڑے، اوے تکے لایا، فلانا لایا، او لایا، کر لے. جدو گیا نا کہندا نرا ندا اجاڑ. یہ تقریباً آدتاں ساڈے علاقے چ پائیاں جاندیاں. تہاڈا بچیا ہوئے گا دریا تے بیٹھے ہو، دریا دے لوگ ہو، ہاں جی. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو منافق کہتا ہے، اپنے گل کدی انہیں چاتی پائی نہیں. حضور نے کہا کہ وہ بندہ پکا منافق ہے جس میں کلمہ پڑھنے کے بعد 4 چیزیں پائی جائیں. پہلے میں نے یہ دس دو ایتھے کوئی دوجا تو نہیں بیٹھا، سارے کلمے والے ہی ہونا، تاکہ آپس چ گل جڑی ہے باہر نہیں جاندی، چنگی رہندی ہے. تانوں میرا پتا، مینوں تہاڈا پتا، کلمے والے بیٹھے. ایک شخص آیا کہنے لگا حضور مجھے درس دے دیں. آپ نے اس کو درس دیا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی، کسی نو گال تو ساڈا تے موڈی ایتھوں بائیدا ہن پھر بوٹا گالا نہ کڈے تے کی کرے.
اللہ کی قسم ڈیلی ہزاروں اچھے جملے بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، شیئر کیے جاتے ہیں، پوسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن میری قوم کے مزاج پہ اور اس کے اختیار پہ اور اس کے پاجی مکھی کتے بہندی ہے، مکھی ہوئے شہد دی تے جنہ مرضی دور پھول ہوئے پھولتے جائے گی، تے مکھی ہوئے دوسری جتنے مرضی پھول رکھ جسم پہ خوشبو لگا، جہاں زخم ہوگا جہاں گندگی ہوگی وہیں بیٹھے گی۔ لاکھوں خوبصورت جملے اور کلمے چھوڑ کے میری قوم کو پسند آیا تو وڑ گیا ہی ہے۔ یہ معیار ہے میری قوم کا، پیار ہے میرے مصطفیٰ سے۔ شخص آیا کہنے لگا حضور سبق پڑھا دیں، آپ نے کہا لا تسبن احد، کسی کو گالی نہیں دینی۔ اس انسان کے حالات زندگی میں لکھا ہے مرتے دم تک، حیوان تو درکنار، انسان تو درکنار، اس نے کبھی اونٹ یا بھیڑ بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ پاجی میں اللہ دی قسم کامیابی سمجھا گا، اج دے پروگرام دی پرے پروگرام چو صرف ایک بندہ اپنے علاقے چو دے دو، چودھری وڈیرا بزرگ باوضو کے مسیتے بیٹھے جنہیں آج تک دی گال نہ کڈی ہو۔ ایتھو شروع ہو کے اینو کو مدیا ہو تے ایتھے تک میرے حال نہ آیا جائے، تو میرے تو شروع ہو کے بالکل ہے میں سدھا آخر تک جننے اندر باہر بیٹھے ہو صرف ایک ہاتھ بخا دو، میں بھائی نو کہاں کہ ادھر ذرا کیمرہ مارے تاکہ دنیا نو بخا سکیے ساڈے اس ویر نے حضور دی گل مندیاں کدی گال نہیں کڈی۔ سونا مٹی چ رہ کے مٹی تے نہیں ہو جاندا، محلہ کڈدا ہے تے پھر کی ہویا جے انہیں نہیں کڈی نہ تے اج ہمت بخاؤ۔ اینا ک مننے آپاں سونے نو تے فرقے ویکھ لئیے، میں کسے فرقے دا نام تے نہیں نہ لیا، کسی جماعت تے گروہ دا تناد نہیں لیا، سارے مننا لے کلمہ پڑھنا لے۔ اچھا ایک دوسرا آیا کہنے لگا حضور مجھے سبق پڑھا دیں، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ انہیں پھر کیا حضور تھوڑا جا سبق اور دے دو، کئیاں نوں ہوندا نا کہ ایک ایت نال کی بننا، کوئی دو چار پڑھا دو، رکوع پڑھا دو، میں آیا ہی ایڈی دوروں آیا، پینڈا کر کے آیا، ڈنگر چار دا پٹھے وڑ دا بڑا اوکھا ہو کے ٹائم کڈیا تے گاہ مجھ بکری میرے تو بغیر ملدی نہیں، میرے ہتھاں تے حضور میں واپس بھی جانا ہے، تے آپ نے کی کیا تو غصہ نہیں کرنا۔ حضور فیس ریڈر بہت کمال دے سی، اچھی فیس ریڈنگ کر دے سی، چہرہ ویکھ کے جواب دین دے سی۔ تے میرے نال ذرا گل کرو، میں تہاڈا کی بگاڑیا؟ میں جدوں دا آیا نا کئی ویرے بڑے غصے نال ویکھن ڈے نا، تے ہن جعلی ہاسا نہ ہسیا جے۔ آپ نے کیا غصہ؟ اس شخص کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آخری دم تک اس بندے نے پھر کبھی کسی سے غصے سے بات نہیں کی، مان کے بخایا۔ لو جی آپاں بھی ماشاءاللہ اس حدیث نو بڑے عرصے تو سن دے آ رہے ہیں، پڑھ دے آ رہے ہیں، اور قرآن چ بھی لکھے ہے ایک جی چاہیدہ ہے، صرف ایک شادرہ ٹاؤن پوری دنیا چ دساں گا تو ماں پہن گیا انشاءاللہ، اس ویرے دا نام لے کے حسب نسب بھی دساں گا، گھر ملن بھی آواں گا، مٹھائی دا ڈبہ بھی لے آواں گا۔ ہے کوئی ایسا جنہیں آج تک غصہ نہ کیتا ہو؟ قصور دین دا نہیں، قصور قرآن دا نہیں۔ میں نے ایک جگہ ڈسکے میں بولا تو وہ ساتھ ایک بیٹھا تھا نوجوان، ماشاءاللہ بڑا سلجھا ہوا لگ رہا تھا چہرے سے، انہیں پہلی دفعہ بھی ہاتھ چک لیا، کہندا میں گال نہیں کڈی، تے دوجی دفعہ بھی چک لیا، میں کدی غصہ بھی نہیں کیتا۔ میں پایا نو کہا بھی کیمرے لاؤ، 5-6 کیمرے والے سی، وہ جدوں اٹھن لگے میں کہا کیمرہ بھی وہ مارے جن نے خود کدی غصہ نہیں کیتا، گال نہیں کڈی، وہ بھی بہ گیا۔ اگر شرط ہو کہ عدالت میں جج وہ بنے گا جس نے کبھی جرم نہیں کیا، عدالتاں ویلیاں نہ ہو جان۔ نبی کو ماننے والے، نبی نبی کرنے والے، سیدی مرشدی کہنے والے، اور ان کے آمد کے اوپر سب کچھ سجا دینے والے، دنیا ہلا دینے والے، ادھر سے ادھر کر دینے والے۔ میں نے کسی کا نام لیا ہے وہابی سے لے کے سنی شیعہ تک، بھائی کوئی ہے تو دو۔ کہنے لگا جی میں کہا جی انشاءاللہ آج تے میں کانفرنس تے آیا، میں کسے دن آواں گا تانوں سپیشل ملن۔ کہندا جی محلے چ جنوں پوچھ لے، میں کہا جی میں محلے چ پوچھن والا نہیں، ویاہ ہویا جی؟ کہندے آہو۔ میں کہ میں صرف ایک گواہی لینی ہے، میں آن کے باجی نونا نو پوچھنا ہے۔ کہندا جی پھر تے نام مناون والی گل ہے، اوتھوں بھی کدی گواہی لبھی تو میرے حضور دیاں گواہیاں گھروں ہی لب دیاں سی۔ کانا خلقہ القرآن، الحمد سے پڑھ والناس تک جا، جو قرآن کہے وہ میرا پیغمبر کرتا ہے، جو یہ بولے وہ میرا محبوب تول دیتا ہے، جہاں سے روکے وہاں سے رک جاتا ہے، غصے سے روکا وہ رک گئے، گالی سے روکا وہ رک گئے، ہم امتی تو ٹھہرے۔ مگر آپ کہی دا اپن جڑی ایک دفعہ گال کڈیے دوبارہ زندگی چ دا تذکرہ نہیں ہوندا، اینی گال وائی دی حساب نہ رہی۔
سانو نہ چھیڑیاں سی آپ بہت وڈے بھیڑ اس بھیڑ دا کی قصور ہے جڑی کر بیٹھی ہے تو ماں دا کی قصور ہے. تیسری یہاں سنیے ذرا، پہلی علامت گالی دے گا، دوسری وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا. ایک بندہ ہوں تے ماشاءاللہ 5-7-20 ہاتھ چکو گے نا جی اسی شادرے چ رہ کے جویں کیا ادا ہی ہویا پوری کیتی ہے. پہلی دا وعدہ کیتا پہلی نو پیسے دے چھڈے. ہے کوئی ایسا بندہ جڑا کہے میں وعدہ؟ حضور نے کیا پکا منافق ہے. تیسری علامت امانت رکھی جائے تو خیانت. دنیا میں سب سے بڑی امانت توحید کی امانت ہے. اگر یہی نہیں سنبھال پائے اور رسالت کی امانت نہیں سنبھال پائے، ان کے کہنے پہ گالی سے نہیں رک سکے، غصے سے نہیں رک سکے، باقی کی رہ گیا امانتاں. تے چوتھی جدو بولے ادو جھوٹ بولے. یہ تو امید بڑی ہے انشاءاللہ آپ پکے ٹھکے سچے ایک نمبر جینون مومن آپ کدی جھوٹ نہیں بولیا. مسیتے بہ کے نا قرآن سر تے رکھ کے ایداں کہندا اللہ دی قسم ہے دے وچ لکھیا جے 11ویں شریف ہے گی. انہوں بیچارے نو یہ نہیں پتا کہ میں بذات خود میرا ننیال ادھر ہے، 10 سال درباراں مزاراں تے گزرے نے، تو میں اندر دیاں گہرائیاں تلک کوئی کہے تو پاویں نہ کہے سب پتا ہے، لیکن پا گیا قسم. اسی ٹر گئے حضور ساری زندگی ہمیں تک کے کھاندے رہے ہیں. سانوں تے واقعی نہیں دکھیا، ساڈی اکھ بھی ویکھن والی نہیں. داد کے چونکہ دیوبندی نے تے یار بیلی شیعہ نے تے سانوں ذرا جگہ تے بکھاؤ. کہنے لگا جی آپ دیکھو پہلے رکوع چ ہے سورہ بقرہ چ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یار بھی لکھی. ہم نے 150 تفسیر پڑھ ڈالی. کسے صحابی نو تابعی نو تبع تابعی نو فقیہ نو محدث نو ائمہ اربعہ نو کسے بھی بیچارے نو پتہ نہ لگا کہ یہ ترجمہ 11ویں ہے. اہیں تو قرآن چک جائی دا. جھوٹ بولنا تو بڑی چھوٹی جی گل ہے. قسمہ ہڑپ کر جائی دیا نے اور لوگوں نہیں، اللہ کی قسم اکیلی جان ہونی ہے، قبر ہونی ہے، موت ہے، سکرات ہے. ان لمحات کی تیاری کر کے اپنے آپ کو محبوب کے اور سنت کے اور قرآن کے مطابق چلا لو. اللہ کی قسم دنیا بھی اچھی، عقبہ بھی اچھی، یہ جہان بھی قدر والا، اگلا جہان بھی قدر والا. میں کوئی وڈیاں گلاں نہیں جے کیتیاں. رب دا تعارف صحیح لے لو تے توحید تے جم جاؤ. محبوب دا تعارف صحیح لے لو تے صحیح سنتاں دے اتے عمل شروع کر دو. یہی تہاڈا نصیب ہے. مقدر اللہ نے اچھے بنائے، قسمت رب نے اچھی بنائی، رہ گئے نصیب تو خود بنانے ہوں گے. اللہ کرے کہ میرا رب ہمارے نصیبے بھی اچھے کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اکتوبر کے مہینے میں شعبہ حفظ کا جو امتحان ہوا، ششماہی امتحان، تو ان کے اندر جن بچوں نے اچھے نمبر حاصل کیے تھے ان کے اندر انعامات تقسیم کرتے ہیں. میں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دستے مبارک سے ان کو بچوں کو انعام دیں. سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ احمد شاہد بن محمد شاہد وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. تینوں قریب قریب آ جائیں. زین کے پیچھے بیٹھ جاؤ. ہاں بیٹھو. حافظ رضوان امجد. حافظ زین عرفان. اس سال جس بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا وہ ہیں حافظ بلال سکندر. اس سال جن بچوں نے ناظرہ مکمل کیا تھا وہ 5 بچے ہیں.
قیس اصغر، کعب اصغر، کلیم اللہ اصغر، عبد المعیز شفیق، ہارون جاوید،